أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين واللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزاداران مولا موحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان شبائے عزا کے لیے سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیہ وافی ہدایہ مسلسل آج دوسرے دن آپ کے سامنے قرات کی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم جن کو امام بناتے ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے. اور اگر آپ غور کریں یہ کلام الہی بذات خود بغیر کسی خارجی دلیل کے معجزہ ہے. خود کلام بیانگر ہے اس بات کا کہ یہ کسی جامع صفات کی طرف سے صادر ہوا ہے. مثال کے طور پہ عمران صاحب آپ ایک شعر دیکھتے ہیں اور دیکھ کے آپ کو کہا جائے کہ یہ انیس کا ہے، آپ کہتے ہیں یہ انیس کا نہیں ہو سکتا. انیس اتنی سطحی بات نہیں کہہ سکتے. یہ مصرع دبیر، مصرع شعر نہیں، مصرع دبیر کا نہیں ہو سکتا، اس میں سکتہ ہے. تو بالکل ایسے ہی قرآن کی ہر آیت اگر فہم و شعور و ادراک کے ساتھ دیکھی جائے خود وہ بیان کرتی ہے. خود آیہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ جس بارگاہ سے یہ کلام صادر ہوا ہے وہ کوئی جامع کمالات و صفات ہے.
خود آیت. اب مشکل یہاں آ جاتی ہے کہ جب بھی کسی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جائے، آپ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، اتفاقاً اس کی اصلی کتاب بھی میں لا رہا تھا، وہ کہیں میں چھوڑ آیا نکلتے نکلتے گھر سے، کل انشاءاللہ لا کر دکھاؤں گا. ایک کتاب اصلی زبان میں ہے جو لکھی گئی ہے، ایک کتاب وہ ہے جو ترجمہ کی گئی ہے. مترجم کبھی بھی ساتھ دے یہ جملہ سمجھ آ گیا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کبھی بھی مترجم ٹرانسلیٹر لکھے ہوئے کا ترجمہ نہیں کرتا، سمجھے ہوئے کا ترجمہ کرتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. مترجم جو ترجمہ کرے گا وہ سمجھے ہوئے کا کرے گا ترجمہ. اس کو نہیں پتا لکھنے والے میں کس رو میں لکھا ہے، کس موڈ میں لکھا ہے، اور کیونکہ لکھی ہوئی کتاب میں لہجے محفوظ نہیں ہوتے اور جملے کے فہم کا تعلق آدھا الفاظ کے ساتھ ہے، آدھا لہجے کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن پہ تنہائی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ لہجہ الہی بھی ضروری ہے جو اس کو اس انداز میں بیان کرے جیسے پروردگار عالم نازل کر رہا. اللہم صلی اللہ. اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ مختلف تعبیرات ہیں. نور مبین ایک جگہ کا، اس کے ساتھ ہم نے ایک نور مبین نازل کیا. ایک نور ہوتا ہے جو لائٹ تو ہے لیکن اس میں واضح نہیں ہو رہا. نور مبین ایسا نور جس سے واضح ہو جائے قرآن. اور سینکڑوں روایات پھر اس کی تائید کرتی ہے وہ نور مبین، وہ ایسا نور جس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکے. وہ نور یہ بیرونی نور نہیں ہے جس سے لکھا ہوا پڑھا جا سکے. خدا نے پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، سمجھنے کی بات کی ہے. سمجھنے کی بات. ایک ثواب ہے قرأت قرآن کا، ایک ثواب ہے تفکر قرآن کا. قرآن کے اندر سب سے زیادہ حکم ورتل قرآن ترتیلا، ایک مرتبہ کہا گیا خوبصورت آواز میں پڑھو، اور اس کے بعد افلا یتفکرون افلا یتدبرون فذکر المدکر. تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ اور پھر اس قرآن میں بیان ہونے والے جملات میں، کیونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ قرآن ہے، اس جملات میں بیان ہونے والا جو انداز ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب تم دیکھ سکتے ہو. اگر ہم آپ سے سوال کریں، سوالیہ انداز میں کوئی بات کریں، استفہامی جملہ استعمال کریں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، اس کا مطلب اکثر لوگ جانتے ہیں. اب اگر خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہیں یاد نہیں روز الگ جب تم سے پوچھا گیا تھا تمہارا رب کون ہے، تم سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ صرف تو ہمارا خدا ہے. اس کا مطلب اگر انسان اپنے ذہن میں بستہ دریچہ ماضی کو کھولنا شروع کرے تو عالم ارواح تک کا مطالعہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ سوال بھیجا ہو جائے گا حضور، ورنہ یہ سوال بھیجا ہو جائے. جو خدا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تمہیں یہ خطاب جب پیغمبر سے ہو رہا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو ہم نے کلمات کے ذریعے امتحان کیا، تو اس کا مطلب پیغمبر تھے کہیں، اس کا مطلب پیغمبر کہیں تھے جو کہا جا رہا ہے یاد کرو. یاد کا، اور ابراہیم سے پہلے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سورہ اعراف میں جہاں قصہ حضرت آدم بیان ہوا. تو یہ ساری علامتیں، یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کلام کسی قادر الکلام کا ہے، یہ کلام کسی منبع قدرت کا ہے،
یہ کلام کسی منبع کمال کا ہے، اور وہ منبع کمال ایسا ہے جو اس وقت سے بات شروع کرتا ہے جب آپ کی خلقت کی ابتدا بھی نہ شروع ہوئی ہو۔ قرآن سے دلیل دوں، سورہ آل عمران میں آواز دی، درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والی۔ حضرت زہرا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ 19 رمضان کو فجر میں ضربت لگنے کے بعد مولا متقیان کی زبان پر ایک آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت، ٹھیک ساتھ رہیے گا، سورہ طٰہٰ آیت کا نشان 55۔ اس وقت محراب سے ٹیک لگائے ہوئے جس وقت امام حسن نماز مکمل کر رہے ہیں، حضرت علی یہ آیت زمزمہ کر رہے ہیں، یہ آیت ہونٹوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اس مٹی کی طرف پلٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر اس مٹی سے تمہیں باہر نکال لائیں گے۔ کمال ہے، ایک وقت مٹی سے بننے والی مخلوق یہ کلام کرے اور ایک وقت ابو تراب یہ کلام کرے۔ اللہ، کس قدر فرق ہے اس بات میں۔ قرآن کی اس آیت کا لہجہ علی نے اس وقت بیان کیا، اور اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے میں مسلسل بیان کر رہا ہوں، سورہ انبیاء کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے، خدا ایک پیرامیٹر دے رہا ہے آپ کو کہ کس طرح پہچانو گے بھائی خدا کا بنایا ہوا کون ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا کون ہے۔ کہ دیکھو، جعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یا ہم نے امام ایسا بنایا ہے، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہمارے کاموں کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی طرف ڈائریکٹ نہیں کرتے کسی کو۔ اور اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ سب کچھ تم پر نچھاور کرنے کے بعد وہ تم سے کچھ نہ مانگیں گے، اگر کہتے نظر آئیں گے تو کہیں گے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، صرف میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تو سمجھ لینا وہ ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے، اور جہاں پر اس دنیا داری کی کوئی بات ہونے لگے کہ مجھے فلاں مقام دے دیا جائے، مجھے فلاں پوسٹ دے دی جائے، تو سمجھ لینا یہ امام ہماری طرف سے نہیں ہے۔ یہدون بامرنا، امر الہی کی طرف اشارہ کیا جائے گا، ہدایت کی جائے گی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے جن کو امام بنایا ہے، جن کو خدا کہہ رہا ہے میں نے لیڈر بنایا ہے، اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، ہم اس کی طرف وحی کر دیتے ہیں، اس کو میسج ہم دیتے ہیں، اس کو علم ہم دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو علم دیں تو وہ لوگوں کے دروں پہ علم لینے نہیں جاتا بلکہ علم بانٹنے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، وہ علم لوگوں کو دینے جائے گا، اس کا کوئی معلم نہیں ہوگا، وہ لوگوں کا معلم ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے اسے یہ سکھایا ہے۔ جہاں پر لوگوں کو سکھانے کی بات آئے گی نا تو وہاں اس کو امی کہہ دیا جائے گا، یہ بغیر پڑھایا ہوا ہے، یعنی کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یہ بغیر لکھایا ہوا ہے، اس کو کسی نے لکھایا نہیں ہے۔ اور جہاں اس کا کمال بتانا ہوگا اسی آیت کے اندر، اسی سورہ جمعہ کے اندر، تو بتا دیا جائے گا لیکن یہ جس کو تم نے نہیں پڑھایا، جس کو تم نے نہیں لکھایا، اس کی کوالٹی یہ ہے یزکیہم، اللہ، یہ تمہیں تزکیہ کر سکتا ہے، اور تزکیہ کرنے کے لیے جادو نہیں کرے گا،
تزکیہ کرنے کے لیے یہ طلسم نہیں بولے گا، آبرا کا ڈیبرا نہیں بولے گا، یہ یتلو علیہم آیات ہی، یہ ہماری انہی آیات کو پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتا چلا جائے گا. اور جب تم پاک ہو جاؤ گے، یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور پھر تمہیں پاک کر دے گا. جب ظرف پاک ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کے اندر علم و حکمت کو منتقل کر دے گا. اس لیے کہ اگر ظرف پاک نہ ہوا تو اس کے اندر کچھ بھی منتقل کر دیا جائے وہ نجس ہو جائے گا. تو پہلے طہارت ظروف ضروری ہے. 40 سال پیغمبر نے طہارت قلوب کا کام کیا، طہارت ظروف کا کام کیا، اور اس کے بعد ان کو سنوارتے رہے، نکھارتے رہے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع آ گیا. جب واپس آنے لگے کچھ میں قابلیت دیکھی، تب اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی. جب تک تم اس قابل نہیں تھے، اشارہ پہلے کر دیا تھا، دعوت ذوالشیرہ میں اشارہ کیا تھا، لیکن اس وقت تم یہ سمجھ رہے تھے کہ بچہ ہے، خاندان کا بچہ ہے، بھتیجا چچا کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. گرچہ رسولوں نے پہلے ہی سال میں ساری رشتہ داریوں کے بالائے طاق رکھوا دیا، اور بلکہ جنگ بدر میں رسول کریم سوال کرتے رہے ابو جہل مارا گیا یا نہیں. اللہ اکبر. پہلے ہی دن بتا دیا کہ ہم سے رشتہ داریاں جہل کی بنیاد پر نہیں چلیں گی، علم کی بنیاد پر رشتہ داریاں ہوں گی. علم و معرفت و اتباع کی بنیاد پر رشتہ داری ہوگی. اگر تم اتباع کرنے میں، پیروی کرنے میں، فالو کرنے میں اچھے ہوگے، بھلے ہماری نسل کے نہ ہو، بھلے غیر عرب ہو، ہم اعلان کریں گے سلمانوں میں نہ حلال بیت. اتباع شرط ہے، اتباع شرط ہے، پیروی شرط ہے. اگر تم یہ کر لو گے ہم تمہیں خود سے ملا لیں گے. حذیفہ یمانی، علم و حکمت کی بات کی. حذیفہ یمانی حضور سے ایک حدیث بیان کرتے، کہتے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد عجل فرق کہ علم اور حکمت، knowledge and wisdom divided into 10 levels. 10 لیول ہیں علم و حکمت کے، knowledge and wisdom کے. 10 میں سے 9 out of 10 is with علی. 10 میں سے 9 درجات حکمت علی سے مل سکتے ہیں، اور علی سے دور رہ کے صرف 1 درجہ علم و حکمت مل سکتا ہے. اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم صفائے اصحاب پہ چلے جاؤ، جھنڈ پہ چلے جاؤ، ہجوم پہ چلے جاؤ، اور 1 درجہ حکمت لے کر آؤ، یا کسی ایک باب العلم پر آ جاؤ اور تمام علم و حکمت کے درجات پا جاؤ. حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات صلی علی محمد. بس اس کے بعد اب یہاں اس آیت کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کے آگے. 2 چیزیں. پہلی چیز یہدون بامرنا، ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. نماز امر الہی، واجبات امر الہی، اصول دین امر الہی، قضاء و قدر امر الہی. کل قضاء و قدر کی بات ہوئی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب نوجوان کوئی انٹلیکچوئل سوال پوچھ لے، واقعی خوشی ہوتی ہے. یعنی روزے کے مکروہ و مستحب ہونے سے باہر کا کوئی سوال. کل ہم نے قضاء و قدر کی بات کی تو اس بچے نے سوال کیا کہ مولانا آج سب لکھ دیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں ڈیسٹینی میں، تو پورا سال ہم کیا کریں گے؟ آج سب لکھ دیا گیا تو اب سال میں کچھ کریں نہ کریں، جو لکھ گیا وہ تو ملنا ہے. میں نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے قضا، ایک چیز ہے قدر. ایک چیز ہے قضاء الہی، ایک چیز ہے قدر الہی. قضاء و قدر مشکل ترین موضوع ہے، پڑھے لکھے افراد جانتے ہیں علم عقائد کا.
علم کلام کا سخت ترین موضوع قضاء و قدر. قضاء و قدر یعنی اختیار الہی, اتھارٹی آف گاڈ, اتھارٹی آف کریٹر. کتنی اتھارٹی ہے قضا, یعنی وین ایور یو آسکنگ فرام وائی اٹس دیئر, اٹس قضا. یہ گلاس کیوں ہے, اٹس قضا, ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ. یہ کیسا ہے, ڈیسائیڈڈ بائی می. یہ پاک ہے تو میری وجہ سے پاک ہے, یہ نجس ہے تو میری وجہ سے نجس ہے. اس سے آسان جواب نہیں دے سکتا, دوبارہ ڈائلیوٹ کر دوں. جب بھی کیوں کا جواب دیا جائے گا, کیوں کا, کہ یہ کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. یہ کیسے ہے, یہ قدر الہی ہے. ٹھیک ہے, قضاء الہی پر سوال نہیں ہے. سیب کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. ساتھ رہیے گا, سیب کیوں ہے, یہ قضاء الہی ہے. یہ کیسا ہے, کتنا لذیذ ہے, کتنا رسیلا ہے, یہ قدر الہی ہے. یہ ساری دہقان کی محنت ہے, یہ ساری فارمر کی محنت ہے کہ اس نے کتنا پانی دیا ہے, کس طرح سینچا ہے, کس وقت اتارا ہے, کس جگہ رکھا ہے, کس طرح خیال کیا ہے اور کس طرح پیش کیا ہے. حقیقت شے قضاء الہی ہے. آپ انسان ہیں, یہ قضاء الہی ہے. آپ کیسے انسان ہیں, یہ قدر الہی ہے. یہ قدر الہی ہے. کسی حد تک آپ محب اہل بیت ہیں, یہ لطف الہی ہے. آپ کتنے محب اہل بیت ہیں, یہ قدر الہی ہے. آپ کیوں ہیں, یہ قضاء الہی ہے. آپ کیسے ہیں, یہ قدر الہی ہے. یہ قدر الہی ہے. شب قدر میں کیسے ہونے کے لیے آپ کی ایبلٹیز کو انکریز یا ڈیکریز کیا جاتا ہے ایز پر یور پریویس پروگریس, کہ اب تک کیا پروگریس تھی. اور اگر اس رات زیادہ لکھوا لیا ادھر ادھر سے کچھ کر آ کے, تو بھی اس سال کے اندر اتنی پاور ہے کہ کم زیادہ ہو سکے, فلیکسیبلٹی ہے. مثال کے طور پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ میں نے کل شب قدر میں اپنے لیے سفر زیارت لکھوا لیا کہ مولا مجھے زیارت پہ بھیجنا ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہارے لیے لکھتے ہیں. لیکن اب اس زیارت پہ جانے کے لیے عام طور پہ جو ضروریات ہیں وہ مجھے خود فراہم کرنا پڑیں گی. مجھے چھٹی خود اپلائی کرنی پڑے گی, مجھے پیسے خود جمع کرنے پڑیں گے, ویزا خود اپلائی کرنا پڑے گا. ہاں, مولا کی طرف سے یہ جب اپلائی کرو گے تو منع نہیں ہوگا. جب پیسے جمع کرو گے تو کوئی حادثہ ہو کے تمہارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے. جب جانا چاہو گے راستہ کھلا ملے گا. قضاء الہی کا مطلب یہ, قدر الہی کس وقت جاؤں گا, کس طرح. یہ معجزے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے تمہارے کان میں سرگوشی کرے کہ کل تمہیں چلنا ہے اور تم چلے جاتے ہو. یہ معجزے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے, ہر جگہ نہیں ہوتے. اور جس کے ساتھ ہوتے ہیں اگر وہ اس کی قدر نہ کرے, اللہ اکبر. کیونکہ بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, زیارت امام کمال نہیں ہے, معرفت امام کمال ہے. ہم آج قبر ائمہ کی زیارت کر رہے ہیں, دشمنان اہل بیت وجود ائمہ کی زیارت کر رہے تھے, لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا. فرق جب پڑے گا جب ان کی باتیں سنی جائیں گی. ناؤ اسپیشلی فار یوتھ, کمال وقت جو اس وقت ہے 19 رمضان کے بعد, یقیناً مولا کو اب پتا چل گیا. آخری جملہ جو جناب کلثوم سے بول کے گھر سے نکلے تھے کہ بیٹی جو ہونا ہے قضاء الہی بالآخر ہوگی, جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد حضرت علی کے پاس جو وقت ہے 2 دنوں کا وقت ہے. کل 19 کا دن گزرا ہے اور آج 20 کا دن. کل مولا کی شہادت ہے. ان 2 دنوں میں مولا نے جو بیان کیا وہ یقیناً کمال ہوگا ہمارے لیے. ساتھ رہیے گا. میں اکثر کہتا ہوں اپنے امام کی معرفت کے لیے, کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے
جو اس کے پروجیکٹس ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں نا, اس میں کیا کیا ہے. خالی ڈگریز پہ بات تھوڑی ہوتی ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, پریزنٹ کرو ہے کیا, بتایا کیا ہے, لکھا کیا ہے. مولا متقیان نے ان 2 دنوں میں 2 وصیتیں لکھوائی ہیں. میرے ساتھ رہی, یہاں پر نہج البلاغہ موجود ہے. میں اپنی کتاب بھول آیا گھر پر چلتے چلتے, علیمان نے بھی یاد نہیں دلایا. یہاں آ کر دیکھیں یہی کتاب مل گئی 2 منٹ میں. تو آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہج البلاغہ مل دیں گے, بھائی دستیاب نہیں ہے. نہج البلاغہ کھولی, انتظار بھائی نہیں دکھ رہا ہے مجھے, درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. کیونکہ ان سے ہی میں نے کہا تھا یہاں سے کتاب ڈھونڈنے اگر نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ اگر 2 ولیوم والی ہے تو 2nd ولیوم, جس کے اندر لیٹرز ہیں. 2nd ولیوم اٹھائیں گے, لیٹرز کھولنا شروع کریں گے. لیٹر نمبر 23, ول آف امام علی. اس وقت تو یہ ہے کرنے کی بات جو علی اس وقت کہہ رہے تھے. آج اور کل انشاءاللہ امام کی 3 ولز امام کی نہج البلاغہ میں ہیں. 2 ولز وہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ, علی سبیل الوصیہ لما ضرب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ. ابن ملجم لعنت اللہ کی ضربت لگنے کے بعد امام کی وصیت. دیکھیں ہم نے فضائل بہت پڑھ لیا, آپ نے فضائل بہت سن لیے, آیات تفسیر ہوتے رہیں گے. ابھی اگلا ہفتہ انشاءاللہ پورا ہفتہ تفسیر قرآن پہ گفتگو ہوگی. یہ 2 دن جو علی بیان کر کے گئے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تیسری وصیت مولا کی جنگ صفین سے واپسی پر ہے, جو کہ تھوڑی تفصیلی ہے. یہ 2 لیٹر ہے. لیٹر نمبر 47 للحسن والحسین. اچھا یہ وصیت ایک وصیت عمومی ہے, جنرل لکھوائی امام نے. لیٹر نمبر 23, ریمبر لیٹر نمبر 23 from نہج البلاغہ. And again letter number 47 from نہج البلاغہ للحسن والحسین. اور پھر اس کے بعد اسی نہج البلاغہ کے اندر لیٹر نمبر 31, وہ ڈیٹیل وصیت جو صفین سے واپسی پر لکھوائی. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. آج یہ دیکھتے ہیں لیٹر نمبر 23 میں جب ابن ملجم نے ضربت لگا دی. تصور کریں علی کا فرق شکستہ ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, بچوں کو جمع کیا جا رہا ہے, سب مولا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. زینب و کلثوم 10 بدعا ہے ہمارا بابا بچ جائے. نہ جانے کوفے کے کتنے یتیم 10 بدعا ہے ہمارے کھلانے والے کی خیر ہو. شیعہ دعائیں کر رہے ہیں ہمارے امام کی خیر ہو. اس موقع پر علی کیا کہہ رہے ہیں, وہ وصیتی لکم اللہ تشرک باللہ شیئا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کوئی چیز خدا کے ساتھ شریک قرار نہ دے دینا. وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ, اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہتر صلوات پڑھے ذات پیغمبر صلی اللہ. فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ, don't waste, don't lose the tradition of Prophet. means اس وقت تک لوگوں کو ٹریڈیشن پتا تھا. علی کہہ رہے ہیں don't lose, don't forget the tradition of Prophet, the pathway of Prophet. أَقِيمُوا هَذَيْنَ عَمُودَيْنِ, and stay with these 2 pillars. وَأَوْقِدُوا هَذَيْنَ مِصْبَاحَيْنِ, and keep lighting those 2 lamps. وَخَلَاقٌ ذَمٌّ, it will save you from evil. ان 2 ستونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا
اور ان دو چراغوں کو جلائے رکھنا، ایک چراغ توحید لا تشرک باللہ شیئا و سنت رسول لا تضیع سنتہ، وخلاکم ضم، اگر تم ان دونوں سے متصل رہے تم تمام بلاؤں سے محفوظ رہو گے. You will save from evil. انا بالامس صاحبکم والیوم عبرۃ لکم. Yesterday I was your master, your leader, and today I am lesson for you. اللہ، یہ بات علی ہی کر سکتے ہیں کہ کل تک میں تمہارا امام تھا، آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں. وَغَدًا نُفَارِقُكُمْ and tomorrow I will leave you. کل میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وَإِنْ أَبْقِي فَأَنَا وَلِيُّ دَمِّي. If I will survive, I will decide about my revenge from the Ibn Muljim. You don't need to worry about that. میں اپنے خون کا خود ذمہ دار ہوں اگر بچ گیا. وَإِنْ أَفْنَا فَالْفَنَا مِعَادِي. اور اگر میں چلا گیا, if I die, if I gone, it means my time is finished by now. قضاء الہی, مجھے مرنا قضاء الہی تھا, لیکن کیسے مرا ہوں یہ قدر الہی. اور ایک سوال کیا تھا ابن ملجم سے مولا نے, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اللہ اکبر, کمال ہے کمال. یعنی اس جملے کا کرب کوئی علی ہی ہوتا ہے. علی کے دل کا کرب برداشت کرے اس جملے سے. علی کہہ رہا ہے کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ خود ابن ملجم پریشان ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گئے. وَإِنْ عَافُوا فَالْعَفْوُ. اگر میں معاف کر دوں گا تو معاف کر دوں گا. لی قربہ, تاکہ میں خدا سے قریب ہو جاؤں. وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا. اور بہتر یہ ہے کہ میں معاف ہی کر دوں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ نہیں چاہتے خدا تمہیں معاف کرے؟ اگر تم خدا سے یہ چاہتے ہو تو تم خود کیوں نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ فَجَعَلِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدَةٌ كَرِحْتُهُ. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. واللہ, by God, it's not like this. I'm going to die and I dislike it. No. I like it. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مجھے موت سے کوئی کراہت ہو. وَلَا طَالِعٌ أَنْكَرْتَهُ. I never hate that incident. Just I hate the way he did. Just I hate the way he did. That's why Imam asked him, I wasn't your good Imam. کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امیر نہ تھا؟ اور اس کے بعد وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبْ. اور ہرگز میں موت سے پریشان نہ تھا. وَرَدَا وَطَالِبٌ وَجَدَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. میں اس ٹریولر کی طرح ہوں. I am like a traveler who traveling in the night. And definitely the one who traveling at night, waiting for sunrise, right? Waiting for a day, waiting for a dawn. Imam want to say that I reach to that point. I reach here. I am dying now like a traveler who are traveling in the night. And that death is like sunrise for me. یہ جو موت ہے میرے لیے طلوع آفتاب کی طرح ہے. میں آج تک تاریکی میں سفر کر رہا تھا, اور یہ جو اس وقت موت قریب آ رہی ہے یہ ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چلنے والے کو آفتاب دکھ جائے. اندھیرے میں سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ صبح کے آثار پیدا ہو جائے. اور جب کوئی اس اندھیرے سے پریشان ہو, رات کا
मुसाफिर जब अंधेरे से परेशान हो और जब सुबह नजर आ जाए तो फिर दर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि जब सर सजदे में हो और लोग मुंतजिर हो कि अब सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कहा जाएगा, एकदम जो आवाज बुलंद होती है तो कहा जाता है फुस्तो व रब्बिल काबा, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया। मैं तो रात की तारीकी में सफर कर रहा था, इब्ने मुलजिम की ज़रबत से मुझे वो तुलुए आफ़ताब नजर आ रहा है, मुझे सुबह नमूदार होती दिख रही है, वो सुबह कि जिसमें मैं पैगंबर से मिलूंगा, पैगंबर से शिकायत करूंगा, वो सुबह जिसमें मैं ज़हरा से मिलूंगा। अरे ज़हरा की दिलजोई करनी है, मैं तो उसे ये भी ना बता सका कि मैंने उसके जख्म पर कितना गिरिया किया। ज़हरा मेरे सामने रो लिया करती थी, मुझसे कह के बैतुल हुज़्न में जाके रो लिया करती थी, लेकिन मैंने ज़हरा के सामने गिरिया ना किया। इस रात के बाद ये सुबह ऐसा ही है, अब मैं जाके ज़हरा को बताऊंगा कि ज़हरा की तकलीफ के लिए अली के दिल में कितना दर्द था कि 25 साल मदीने में कुएं पे जाके गिरिया करता था, कुएं पे जाके गिरिया करता था। परवरदिगारा इस मुसीबत को आसान करना। मैं अब जाके ज़हरा को बताऊंगा कि जब कब्र में लिटा रहा था उस वक्त मैंने रसूल अल्लाह से कैसे कहा था, या रसूल अल्लाह आपकी अमानत वापस दे रहा हूं, लेकिन जब आपने अमानत दी थी सही और सालिम थी, अब ना जाने कहीं रुखसार पे निशान, कहीं दुर्रों के बाजू पे निशान, पहलू शिकस्ता, मोहसिन से जुदा। ये अली के लिए सुबह नमूदार हो रही है। अब अली जाकर बताएंगे, अली को कालीन में उठाकर लाया गया है घर तक। कल मैंने आपके सामने बयान किया, ज़ैनब और कुलसूम आकर बाबा के करीब, अरे मेरा बाबा, अरे अपने मुंजिम तूने कैसा सितंदाया है। अली को लिटा दिया गया, बच्चे चारों तरफ मौजूद हैं, अली एक एक का चेहरा देखते जाते हैं, दुआएं करते जाते हैं, वसीयतें करते जाते हैं, सब बच्चे बैठे दुआ कर रहे हैं। तबीब को बुलाया गया है, तबीब आया और न जाने किस राह में तबीब ने एक ऐलान किया, कहा इस वक्त में अली को दूध की जरूरत है। बस अजीजों चंद जुमले सुन ले, अली को दूध पिलाया जाए तो इस जहर से इफाका होगा, इसलिए कि अब तक हर इमाम को या तो जहर देके शहीद किया गया या तलवार के जरिए, ज़र्ब के जरिए शहीद किया गया। अली वो वाहिद इमाम है कि जिसकी तलवार को इब्ने मुंजिम कहता था, 1000 दिनार में मैंने धार लगवाई है, 1000 दिनार में इस पे जहर लगवाया है, इसे के ज़र्ब में जिसको अली के फर्क पे मारा गया, इतना जहर था कि मस्जिद से घर तक अली का चेहरा जर्द हो गया। दूध की जैसे ही फरमाइश की गई, न जाने कूफे की गलियों में कितने यतीम बच्चे हाथ में कासे लिए निकल पड़े। दरवाजे पे तकुलबाब हो रहा है, जाकर हसन ने दरवाजा खोला, कौन है? कि न जाने कहां से बच्चे आए हैं, हाथों में कूजे लिए हैं और दूध लाए हैं। हमारा इमाम, हमारा खिलाने वाला, हमारा वाली होगा। अजरकुम अल्लाह। अलीवार जिंदगी यानी ये, अलीवार जीना यानी ये। बच्चों को वसीयत कर रहे हैं, एक एक बच्चे को बुलाते जाते हैं, बेटा हसन तुम बड़े हो, मेरे बाद वली हो, ख्याल रखना। बेटा हसन, बेटा हसन अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। और देखो बहुत सख्त वक्त आने वाला। बस अजीजों ये रात गरीबों की रात है, यही शान गरीबा है जो कूफे में मनाई जा रही है। और आज तो ज़ैनब को रोने दिया जा रहा।
اب زینب کلثوم گھر میں رو رہی ہے سکون سے. کربلا میں جب شام غریبہ ہوگی تو رونے کو نہ ملے گا. میں کہوں گا زینب رو لو, کلثوم رو لو. امام وصیتیں کر رہے ہیں, بیٹا حسن اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا, اموال کو ایسے تقسیم کرنا. محمد حنفیہ کو بلایا, کہا حسن کی اتباع کرنا, حسن کی اتباع کرنا. سب بچوں کو بلا کر وصیتیں کر رہے ہیں, بس مختصر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. وصیت کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب کلثوم جو سرانے تھی, زینب کو کہا بیٹا زینب ذرا بلند ہو. زینب کھڑی ہوئی, زینب میرے سینے پہ آ جاؤ. زینب سینے پہ آئی, زینب کو بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا. بیٹی زینب اجرکم اللہ رحم اللہ علی باقین. بیٹی زینب ان بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. حسین کو بلایا ہے, حسین کو قریب بلایا ہے, حسین کے چہرے پہ بوسہ دیا, گردن پہ بوسہ دیا, ریشے مبارک پہ بوسہ دیا. بیٹا حسین تمہارے گردن پہ جب چھری چلے گی میں وہاں موجود. وصیتیں ہو رہی ہے, وصیتیں کر کے ایک مرتبہ علی کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہے. کہا کیا چاہیے؟ بیٹی نے سوال کیا. بابا کسے دوں میں؟ ام کلثوم بیٹا ساتھ رہنا, زینب کا ساتھ دینا, جب ردائیں چھن جائے زینب کو حوصلہ دینا, جب تماچے لگے زینب کو حوصلہ دینا. بابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میرا عباس نظر نہیں آ رہا. بس آخری وصیت کے جملے, میرا عباس نظر نہیں آ رہا. میں نے علماء سے سنا عباس سر جھکائے کھڑے تھے. کہا آقا, میں نے کہا بیٹوں کی وصیتیں ہونے تو غلام آگے آئے. عباس ارے تم تو قمر بنی ہاشم ہو, تم ہمارے لفتے جگر ہو. عباس کو بلایا, ایک مرتبہ حسین کو قریب کیا. عباس کا ہاتھ بلا تشبیہ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے حسین کا خیال رکھنا. ایک مرتبہ زینب کا ہاتھ اٹھایا. عباس زینب کا خیال رکھ. اب سمجھ آیا روزے عاشور جب زینب کی رضا چیری جا رہی تھی, لاش عباس ترائی پہ تڑپ رہا تھا, جب حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا, لاش عباس تڑپ رہا تھا. ارے میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا میں حفاظت کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.